بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تشبیہ الطلاق و وصفہ۔ یہاں سے صاحب قدوری کچھ ایسے مسائل لائیں گے کہ جہاں پر طلاق کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہوگی یا طلاق کا کوئی وصف ذکر کیا گیا ہوگا، تو اس صورت میں پھر طلاق کے وقوع کا کیا حکم ہے، ان احکامات کو ذکر فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيرُ بِالْإِبْهَامِ وَالسُّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تو طلاق والی ہے اتنی، اور پھر ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا، انگوٹھا شہادت کی انگلی اور درمیان والی کے ساتھ اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، تو اس سے فرمایا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر عدد مبہم ہو اور وہاں اس کے ساتھ اشارہ مل جائے تو اشارہ عدد کا فائدہ دے گا۔ چونکہ یہاں عدد کو صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ اشارہ چونکہ 3 انگلیوں کے ساتھ ہوا ہے اس لیے یہ عدد کی قائم مقام ہو جائے گا، اور اس سے 3 طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، بس اوقات آپ نے مہینوں کے بارے میں فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے اور اتنے دن کا ہوتا ہے، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا 29 دن کا یا 30 دن کا، اشارہ عدد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اشارہ 3 انگلیوں کے ساتھ ہوا ہے تو 3 طلاقیں ہوں گی، 1 کے ساتھ ہوا ہے تو 1 ہوگی، 2 کے ساتھ ہوا تو 2 ہوگی۔ اور فرمایا جو اشارہ ہے نا یہ کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہے، جو کھلی ہے ان کا اعتبار ہے، بند کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہاتھ کی پشت کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے تو پھر بند انگلیوں کا اعتبار ہوگا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں، بس کھلی انگلیوں کا اعتبار ہے۔ اگر اس نے اشارہ کر کے کہا میری نیت بند انگلیوں کی تھی، یہ تو ہے نا جب نیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں بات بغیر نیت کے اس نے طلاق دے دی، لیکن بعض میں کہتا ہے کہ میری مراد جو ہے بند انگلیاں تھی، یعنی جتنی انگلیاں بند تھی اتنی طلاق مراد تھی، تو فرماتا ہے اس صورت میں اس کی دیانت تصدیق کر دی جائے گی، قضا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کہتا ہے میری مراد نہ بند انگلیاں تھی نہ کھلی تھی بلکہ ہتھیلی مراد تھی، تب بھی دیانت تصدیق کر دی جائے گی، اور ہتھیلی چونکہ ایک ہے اس لیے 1 طلاق واقع ہوگی۔ جی، وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ، اچھا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ، یہ ایک بات صاحب ہدایہ آخر میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کہا انت طالقن لیکن ہاکذا نہیں کہا، یعنی کہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا، تو اس صورت میں چونکہ اشارہ عدد مبہم کے ساتھ نہیں ملا ہوا کہ جس کو ہم عدد کے کیا مقام کریں، تو اس لیے یہاں پر پھر ایک اطلاق انت طالقن سے واقع ہوگی۔ بس یہ اشارہ عدد کے کیا مقام وہاں ہوگا جہاں اشارہ موجود ہو۔ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی اور طلاق کے اندر کوئی ایسا وصف ذکر کیا جس میں شدت والے معنی ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے انت طالق بائنا، انت طالق یا البتہ، انت طالق بائن کہا یا انت طالق البتہ کہا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔
شرط یہ ہے کہ وہ عورت مدخول بہا ہو، کیونکہ غیر مدخول بہا کو تو ہر صورت طلاق بائن نہیں ہوتی، چاہے بائن کا لفظ کہے یا نہ کہے۔ اس لیے اگر مدخول بہا ہے تو انت طالق بائن سے طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھو طلاق اصل میں مشروع ہوئی ہے ایسی صورت میں کہ اس کے بعد رجعت ہو سکے، رجوع ہو سکے، اور طلاق بینورت میں رجوع نہیں ہوتا، یہ خلاف مشروع ہے۔ اس لیے لفظ بائن ساتھ لگانے سے، البتہ لگانے سے طلاق بائن نہیں بنے گی بلکہ طلاق رجعی ہی رہے گی۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے انت طالق علی اللہ رجعت لی علیکی، کہ تو طلاق والی ہے ایسی طلاق کہ مجھے تجھ پر رجوع کا حق نہیں ہے۔ اس صورت میں اس طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو انت طالق بائن سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ مولانا سے ہم احناف کی دلیل پیش کی، ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھو انت طالق یہ ایسا لفظ ہے، خود اس کے اندر بینورت کا احتمال موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہی لفظ غیر مدخول بہا کہتا، اس سے کیا واقع ہوتی؟ طلاق بائنہ واقع ہوتی۔ یا مدخول بہا کو کہا انت طالق، عدت گزرنے کے بعد یہی طلاق کیا بنتی ہے؟ طلاق بائن۔ تو انت طالق میں بائن کے احتمالات موجود ہیں، تو جب احتمالات موجود ہیں اس نے ایک احتمال کو متعین کر دیا تو اس کو لینے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے اگر اس نے بائنون یا البتہ کا لفظ ملا دیا تو یہ بائن بن جائے گی۔ اور مسئلۃ الرجعہ سے امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے، انہوں نے کہا تھا جیسے علی انت طالق علی اللہ رجعت لی علیکی، اس سے طلاق بائن واقع نہیں ہوتی، ایسے ہی انت طالق بائن سے بھی طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ اس کا جواب دیا، آپ کو کس نے کہا کہ انت طالق علی اللہ رجعت لی علیکی سے طلاق بائن واقع نہیں ہوتی؟ ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور قیاس وہ پیش کرو جو ہمارے ہاں قابل قبول بھی ہو۔ اس لیے یہ مثال آپ اپنے قیاس میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، تو انت طالق بائن میں طلاق بائن واقع ہوگی، اگر کچھ بھی نیت نہیں کی یا دو کی نیت کی تو ایک طلاق بائن ہوگی، اگر تین کی نیت کر لی پھر تین طلاقیں واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ بائن اور البتہ یہ طلاق مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں، اور آپ نے پڑھا الطلاق مصدر کے دو فرد ہیں، فرد حقیقی فرد حقیقی ایک، فرد حکمی تین، تو بائن البتہ کے بھی فرد حقیقی ایک، فرد حکمی تین، ایک کی نیت کرے فرد حقیقی کا اعتبار کر کے ایک واقع ہو جائے گی، تین کی نیت کرے تین واقع ہوگی، دو نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، دو واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ عَنَا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدًا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ انت طالق بائن سے میری مراد تھی انت طالق سے ایک طلاق اور بائنون یا البتہ سے دوسری طلاق، تو اس صورت میں اس نیت کا اعتبار کر کے دو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، کیونکہ صرف لفظ بائن یا البتہ سے وہ طلاق دینا چاہے اولن تو طلاق دے سکتا ہے، تو ثانین بطری کی اولا جائز ہوگا۔ اس لیے انت طالق سے ایک طلاق اور بائن سے دوسری طلاق مراد لینا جائز ہے، اس سے دو طلاقیں واقع ہو کر دو طلاقیں بائن ہو جائیں گی۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقَ، ایک آدمی کہتا ہے کہ تو فحش طلاق والی ہے، یا کہتا ہے اخبث الطلاق، تو خبیث بہت بڑی خبیث طلاق والی ہے، یہ کہتا ہے تو شیطان کی طلاق والی ہے، یہ طلاق بدعت والی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا وصف لایا ہے جو شدت کو پیدا کر رہا ہے، اور طلاق میں شدت ہوتی ہے بینورت کے ذریعے سے، اس لیے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق شیطان، طلاق بدعت یہ سنت تو ہے نہیں بہرحال، اس لیے ان سے بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انت طالق، یہ جو نا انت طالق
للبدعہ، اس لفظ سے، بدعت کے لفظ سے امام ابو یوسف فرماتے ہیں طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ طلاق بائن کی نیت کرے، کیونکہ حالت حیض میں بھی طلاق جو دی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اس لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بدعت کے لفظ سے جو ہے صرف وصف میں زیادتی ہی مراد ہو، اس سے حالت حیض میں طلاق واقع کرنا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں نیت کرے گا تو طلاق بائن ہوگی، اگر للبدعہ کے لفظ میں نیت نہیں کی ہے تو طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انت طالق للبدعہ یا انت طالق طلاق الشیطان، ان دو لفظوں میں ہمیشہ ہی رجعی ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں شک ہے کہ پتہ نہیں شیطان کی طلاق کہہ کر یا بدعت کی طلاق کہہ کر وہ حالت حیض مراد لینا چاہ رہا ہے، یا اس میں وصف کی شدت پیدا کر کے حالت اصطلاح کو بینا کرنا چاہ رہا ہے، شک پڑ گیا نا، تو شک کی بنیاد پر جو ہے نا ہم اس حالت کو لے گئے جس میں کچھ تخفیف نظر آئے، اور تخفیف رجعیت میں ہے، بینونت میں نہیں ہے، شک پڑ گیا، شک کی بنیاد پر بینا کو چھوڑ دیں گے اور رجعی کو لے لیں گے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ، ایسے ہی ایک آدمی کا انت طالق کالجبل یا انت طالق مثل الجبل، ان صورتوں میں بھی وصف کی زیادتی ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور زیادتی طلاق میں ہوتی ہے بینونت کے ذریعے سے، اس لیے طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ کل جبل یا مثل جبل سے طلاق رجعی واقع ہوگی، وہ اصل میں اس کو تشبیہ دے رہا توحد کے اندر، کہ جیسے پہاڑ سارا ایک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک پہاڑ کی طرح تجھے طلاق بھی ایک ہے، تو یہ جو ہے تشبیہ توحد میں ہے، صفت شدت کے اندر نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ، ایک آدمی کہتا ہے أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ، تو سخت طلاق والی ہے، او كَأَلْفٍ، یا 1000 طلاق جیسی ہے، او مِلْءَ الْبَيْتِ، یا گھر بھر کے طلاق، تو فرمایا ان 3 لفظوں میں سے جو لفظ بھی بولے گا اس سے طلاق بائنہ ایک واقع ہوگی، ہاں 3 کی نیت کر لے گا تو 3 بھی واقع ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ خود ان لفظوں کی وضاحت کر رہے ہیں، فرمایا جو پہلا لفظ ہے انت طالق اشد الطلاق، یہاں لفظ اشد خود بتا رہا ہے کہ ایسی طلاق دے دو کہ ایسے سخت ہو جائے کہ پھر اس کو رجوع کرنے کا کوئی آپشن باقی نہ رہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب طلاق بائن ہوگی، طلاق رجعی میں تو رجوع ہوتا ہے، اس لیے ایسا نکاح ٹوٹے کہ پھر ملنے کے امکانات نہ رہے، وہ طلاق بائن سے ہوگے، طلاق رجعی سے نہیں ہوگے، اس لیے اشد طلاق کے لفظ سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ ہاں البتہ 3 کی نیت کرے گا تو 3 بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں الطلاق مصدر موجود ہے، اور ہم بتا چکے ہیں مصدر کے 2 فرد ہوتے ہیں، فرد حقیقی، فرد حکمی، تو 3 فرد حکمی ہے وہ مراد لے گا تو وہ بھی ہو جائے گی۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسرا لفظ كَأَلْفٍ، یہاں پر جو ہے جی کبھی کبھار ایسے لفظ بول کر قوت میں تشبیہ دی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہوا 1000 رجل، وہ شخص 1000 آدمی ہے، یعنی 1000 آدمیوں جیسی طاقت رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہ لفظ بول کر اس سے جو ہے عدد بھی مراد دیا جاتا ہے، یہاں وہی بات ہے، نیت دیکھیں گے، اگر نیت کر لی اس نے قوت کی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت کر لی اس نے عدد کی تو 1000 تو واقع ہوتے نہیں، 3 واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیت نہیں کی تو پھر ہم عقل کو واقع کریں گے۔ عقل کیا ہے؟ طلاق بائن، کیونکہ 3 طلاق تو پھر ختم کر دے گی نا، اس لیے عقل کو واقع کر دیں گے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر کچھ بھی نیت نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں
عدد کا اعتبار کر کے 3 طلاق واقع کریں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جب ایسے مقامات ہو جہاں اعداد کو ذکر کیا جائے تو وہاں بظاہر عدد ہی مراد ہوتا ہے، اس لیے یہاں عدد کے ساتھ تشبیہ ہے تو عدد ہی مراد ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے انت طالق کعدد الف، جیسے یہاں پر عدد مراد ہے 3 طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی انت طالق کالف سے بھی عدد ہی مراد ہوگا اور اس سے 3 طلاق واقع ہوگی اگر نیت نہیں کی گئی، اگر نیت کی ہے تو پھر نیت کا اعتبار ہوگا۔ واما الثالث، تیسرا لفظ ایک آدمی کا انت طالق ملء البیت، یہاں بھی 2 احتمال ہے کہ بسا اوقات گھر کو بھرنے کو عظمت کی وجہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ گھر بھر چکا ہے، یعنی فلاں بڑا شخص آیا ہے کہ جس نے آ کر میرے گھر کو روشنیوں سے بھر دیا ہے، یہاں عظمت مقصود ہے، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے گھر بھر چکا ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے گھر بھرنے کو تشبیہ دی جاتی ہے کثرت کی وجہ سے کہ میرے گھر میں اتنا سامان آیا ہے گھر بھر چکا ہے، تو یہاں پوچھ لیں گے کہ عظمت بتانا چاہتا ہے یا کثرت بتانا چاہتا ہے۔ اگر مل البیت سے عظمت بتانا مقصود ہے، تجھے بہت بڑی طلاق ہے، تو عظمت طلاق بائن کے اندر ہوگی تو طلاق بائن واقع کر دیں گے۔ اور اگر کثرت بتانا چاہتا ہے تو پھر 3 طلاق واقع کر دیں گے، کثرت 3 طلاق کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی نیت نہیں کی تو پھر اقل مراد ہوگا۔ اقل کیا ہے؟ طلاق بائن، اس لیے پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ثم الاصل عند ابی حنیفہ، یہاں سے صاحب ہدایہ جو ہے نا ہر امام کا ایک اصول ذکر کریں گے، اس اصول کے بعد پھر اس مسئلے کو جو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا جو آپ نے ابھی پڑھا۔ امام صاحب کا اصول اس حوالے سے یہ ہے، تشبیہ کے حوالے سے، کہ جہاں بھی طلاق کو کسی شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی بس وہاں طلاق بائن ہوگی۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ چیز جو ہے اعلیٰ ہے ادنا ہے، اس میں عظمت ہے یا نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بس صرف تشبیہ برائے تشبیہ کو دیکھیں گے کہ وصف ذکر کیا ہے، کوئی تشبیہ دی ہے، بس اس وصف یا تشبیہ کی وجہ سے آٹومیٹکلی طلاق بائن واقع ہوگی۔ اس تشبیہ یا وصف کی عظمت یا اس کے ادنا ہونے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، کیونکہ وصف خود تقاضا کرتا ہے زیادتی کا۔ وصف جیسا بھی ہو، وصف ہر حال میں زیادتی کو ہی چاہتا ہے، اور طلاق میں زیادتی ہوتی ہے صرف رجعت کو بینونت کرنے سے، اس لیے وہ وصف کے ساتھ طلاق بائن واقع ہوگی وصف جیسا بھی ہو۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مطلق وصف سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کے ساتھ ایسا وصف ذکر کرے جس میں لفظ عظمت کا ذکر ہو، تو وہ وصف اس طلاق رجعی کو طلاق بائن بنائے گا۔ لیکن جس وصف میں لفظ عظمت نہ ہو تو وہ وصف طلاق رجعی کو طلاق بائن نہیں بنائے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا وصف اگر ذکر کیا کہ جو لوگوں کے ہاں بڑا ہے تو یہ وصف تو اس طلاق رجعی کو طلاق بائن بنائے گا، لیکن اگر ایسا وصف ذکر کیا کہ جو لوگوں کے ہاں اس کو بڑا اور عظیم نہیں سمجھا جاتا ہے تو وہ طلاق رجعی کو طلاق بائن۔ اتنی سا بات سمجھنے کے بعد اب سمجھے، ایک آدمی نے کہا انت طالق مثل رأس الابرہ، تو طلاق والی ہے سوئی کے سر کے برابر، سوئی کے سر کی طرح۔ یہاں پر اب امام صاحب کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ اس نے طلاق کے ساتھ وصف ذکر کر دیا ہے۔ وصف کیسا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ اس وصف میں لفظ عظم یا عظمت کا ذکر نہیں ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ سوئے کے ناکا لوگوں کے نزدیک عظیم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کا انت طالق مثل
عزم رأس الابرہ، کہ تو سوئی کے سر کی عظمت کی مثل طلاق والی ہے۔ یہاں امام صاحب کے نزدیک تو طلاق بائن ہے، وسط ذکر کر دیا گیا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک بھی طلاق بائن ہے، اس لیے کہ لفظ عزم عظمت سے ہے، اس کا تذکرہ اس میں ہو چکا ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ سوئی کے ناکے کو لوگوں کے ہاں بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کا انت طالق مثل الجبل، امام صاحب کے نزدیک تو طلاق بائن ہوگی کہ وسط ذکر کر دیا گیا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ لفظ عصمت کا ذکر نہیں۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن ہوگی، اس لیے کہ پہاڑ لوگوں کے ہاں بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کا انت طالق مثل عظام الجبل، یہاں پر بھی امام صاحب کے نزدیک طلاق بائن، اس لیے کہ وسط ذکر کر دیا گیا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی طلاق بائن، اس لیے کہ لفظ عصمت موجود۔ اور امام ظفر کے نزدیک بھی طلاق بائن، اس لیے کہ پہاڑ لوگوں کے ہاں عظیم سمجھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ اتنی سی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً، ایک آدمی کہتا ہے تو طلاق والی ہے، ایسی طلاق جو شدیدہ ہے۔ یہ انت طالق تطلیقۃ عریضۃ، یہ کہا انت طالق تطلیقۃ طویلۃ، تو ان لفظوں سے طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ انت طالق تطلیقۃ شدیدۃ، اس کا مطلب ہے کہ ایسی طلاق کہ پھر تدارک ممکن نہ ہو سکے، اور وہ تبھی ہوگا جب طلاق بائن ہوگی۔ اور انت طالق تطلیقۃ عریضۃ او یا طویلۃ، یہ بھی طلاق بائن کو چاہتے ہیں، کیونکہ جب کہ معاملہ مشکل ہو جائے نا تو کہا جاتا ہے معاملہ بہت لمبا چوڑا ہو چکا ہے، تو یہ بھی صعوبت کو بتاتے ہیں۔ صعوبت مشکل تبھی ہوگی جب طلاق بائن ہوگی، کہ طلاق بائن کی صورت میں اب صعوبت مشکل بڑھ چکی ہے، اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے لفظوں سے بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ لمبا چوڑا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، یہ سخت ہونا، یہ جسم کی صفات ہے، اور طلاق کا جسم نہیں ہوتا، اس لیے ان لفظوں سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہ لفظ جو ہے ان کا ذکر لغو چلا جائے گا، ہم کہتے ہیں لغو نہیں ہے، انہی لفظوں سے ایک طلاق بائن ہوگی۔ اگر تین کی نیت کر لی تو تین بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ تطلیقۃ مصدر موجود، اور مصدر کے دو فرد، فرد حقیقی، فرد حکمی، فرد حقیقی ایک، فرد حکمی تین۔ فصل فی الطلاق قبل الدخول، اس فصل میں کچھ مسائل ذکر کریں گے کہ جس کے اندر طلاق قبل الدخول ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی، ایسی بیوی کہ جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا تھا، كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، تو تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ پیچھے آپ نے ایک اصول پڑھا تھا کہ جہاں صیغہ صفت کے ساتھ عدد آ جائے تو اعتبار عدد کا ہوتا ہے، صیغہ صفت کا نہیں ہوتا، اور پھر یہاں پر صیغہ عدد کے ساتھ مصدر محذوف ہوتا ہے، تو اصل ہے انت طالق طلاقا ثلاثا، تو انت طالق کا اعتبار تو کریں گے نہیں ہم، کیونکہ صیغہ صفت آگے موجود ہے، عدد موجود ہے ثلاثا، تو اس لیے ثلاثن کا اعتبار کرتے ہوئے ایک بار یہ تین اکٹھی واقع ہوگی۔ انت طالقن میں طالقن پہلے واقع نہیں ہو سکتی ہے، تو جب تین اکٹھے واقع ہوں گی تو غیر مدخول بہا کو تین اکٹھے تو دی جا سکتی ہے، یہ کہ بعد دیگر نہیں دی جا سکتی، اس لیے تین اکٹھے واقع ہو کر ہمیشہ کے لیے اس پر کیا ہو جائے گی، حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ فَإِن فَرَّقَ الطَّلَاقَ، ہاں اگر
غیر مدخول بہا کو یک بعد دیگر طلاقیں دی، انت طالقن انت طالقن طالقن طالقن، تو اس سے پہلی طالقن سے ایک طلاق واقع ہو کر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگلی دو طلاقوں کا وہ محل نہیں رہے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ کلام کے آخر میں کوئی ایسا جملہ نہ لائے جو کلام کے اول کو بدل رہا ہو. اگر کلام کے آخر میں کوئی ایسا جملہ لے آیا جو کلام کے اول کو بدل رہا ہے، پھر مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا، تو آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو انت طالقن طالقن طالقن، تو پہلے طالقن سے طلاق بائنہ واقع ہو گئی کیونکہ غیر مدخول بھی ہے نا، تو دوسرے دو طلاقوں کا وہ محل نہیں رہی، تو دو طلاق لغو، ایک طلاق سے طلاق بائنہ. وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةً، یہ بھی اسی طرح تقریباً ایک آدمی نے غیر مدخول بہا کہا تو ایک طلاق والی ہے اور ایک، تو پہلی واحدہ واقع ہو کر طلاق بائن، دوسری واحدہ لغو. وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحِدَةً، ایک آدمی نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا یا مدخول بہا سے کہا، یہ دونوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ انت طالق واحدہ، لیکن واحدہ کا لفظ بولنے سے پہلے بیوی مر گئی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وجہ آپ سمجھ چکے کہ جب صیغہ صفت اور عدد جمع ہو جائے اعتبار عدد کا ہوتا ہے، اور یہاں پر صیغہ صفت کا تکلم تو کر چکا لیکن عدد کے تکلم سے پہلے آگے محل طلاق باقی نہیں رہی، اس لیے انت طالق واحدۃ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. جی وکذا، ایسے ہی کہا انت طالق سنتین، انت طالق ثلاثن، سرتین یا ثلاثن کا تلفظ کرنے سے پہلے بیوی مر گئی تو یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة، ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے ایک قبل واحدہ، ایک سے پہلے، یہ کہا انت طالق واحدة بعدها واحدہ، ایک طلاق والی ہے اس کے بعد ایک، ان دونوں لفظوں سے ایک طلاق واقع ہوگی. یہاں ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کو سمجھنے کے بعد یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. ضابطہ یہ ہے کہ جب دو چیزیں ذکر کی جائیں اور ان کے درمیان قبلو یا بعدو لایا جائے، قبلو یا بعدو لایا جائے، پھر دیکھیں گے قبلو بعدو ان کے ساتھ ہاں کنائی موجود ہے یا نہیں. اگر ان کے ساتھ ہاں کنائی موجود ہو تو اس صورت میں یہ قبلو یا بعدو یہ بعد والے کی صفت ہوں گے، ان کا تعلق بعد میں آنے والے کلام کے ساتھ ہوگا. اور اگر قبلو بعدو کے ساتھ ہاں کنائی نہیں ہے تو پھر یہ پہلے والے جملے کی صفت ہوں گے، بعد والے کی نہیں ہوں گے. مثال کو دیکھیں آپ تو یہ بات آپ کو اچھی سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیں جاءنی زید قبلہ عمر، زید آیا میرے پاس اس سے پہلے عمر. اب دیکھو یہاں پر قبل کے ساتھ ہاں کنائی موجود ہے نا، تو یہ قبل صفت بنے گا عمر کی، مطلب بنے گا میرے پاس جو ہے عمر زید سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو یوں کر لیں جاءنی زید قبل عمر، میرے پاس زید آیا پہلے عمر. اب یہاں قبل کے ساتھ ہاں ضمیر نہیں ہے، اس لیے یہ قبل زید کی صفت بنے گا. اب مطلب بنے گا میرے پاس زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک بات یہ سمجھیے آپ نے، دوسری بات یہ سمجھے، دوسری بات وہ ہے جو آپ پہلے بھی اس کو سمجھ چکے ہیں، وہ یہ ہے
انشاء فی الماضی انشاء فی الحال کی قبیل سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ماضی میں طلاق دے خبر دے رہا ہے تو ماضی پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے، تو ماضی کی خبر کو ہم محمول کریں گے حال کی خبر پر کہ ابھی اس خبر کو واقع کر رہا ہے، ابھی طلاق دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اس نے کہا متن میں نظر رکھے غیر مدخول بہا کو کہا انت طالق واحدۃ قبل واحدہ، اب یہاں قبل جو ہے یہ صفت بنے گا پہلے واحدہ کی، کیونکہ اس کے ساتھ ہاں نہیں ہے۔ اب مطلب ہوگا تو ایک طلاق والی ہے، پہلے واحدہ اس کے بعد دوسرا واحدہ، تو پہلے واحدہ سے وہ خود بینورت کے ساتھ چلی جائے گی اور دوسرا واحدہ لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا انت طالق واحدۃ بعدہا واحدہ، یہاں بعدہا کے ساتھ کیا ہے؟ ہاں ضمیر ہے، کیونکہ بعد صفت ہے دوسرے واحدہ کی۔ اب یہاں پر مطلب بنے گا تو ایک طلاق والی ہے جی واحدہ بعدہا واحدہ، دوسری واحدہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے پہلا واحدہ واقع ہو جائے گا اور یہ بعدہا چونکہ دوسرے واحدہ کی صفت ہے اور دوسرا واحدہ بعد میں آئے گا، تو پہلے واحدہ کے بعد وہ چونکہ بینورت میں چلی گئی تو دوسرے واحدہ کے آنے کا امکان باقی نہیں رہا، اس لیے دوسرا واحدہ یہاں لغو ہو جائے گا۔ سمجھ آگے بات؟ اچھا، ولو قال انت طالق واحدہ قبلہا واحدہ، ایک آدمی کہتا ہے انت طالق واحدہ تو ایک طلاق والی ہے قبلہا واحدہ، اس سے پہلے ایک، یہاں قبل ہاں کے ساتھ چونکہ قبل کے ساتھ ہاں کنائی موجود ہے اس لیے یہاں پر قبل صفت بنے گا واحدہ کی، یعنی ایک واحدہ والی ہے لیکن اس ایک واحدہ سے پہلے ایک اور واحدہ ہے، یعنی وہ واحدہ بتا رہا ہے جو ماضی میں کرنا چاہ رہا ہے، اور ماضی میں ہم نے کہا طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے، اس کو مجبوراً فی الحال لانا پڑے گا، تو ایک واحدہ پہلے موجود ہے دوسرا ماضی والا ساتھ آئے گا، دونوں مل کر ایک بار کی دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ بات یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا تَقَعُ سِنَتَانِ، ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے ایک کے بعد، یہاں بعد کے ساتھ ہاں ضمیر نہیں ہے تو یہاں پر بعد صفت بنے گی پہلے واحدہ کی، اب مطلب بنے گا تو ایک طلاق والی ہے تو ایک واحدہ والی ہے لیکن دوسری واحدہ کے بعد ایک دوسری واحدہ پہلے ہے، گویا کہ دوسری واحدہ کو وہ زمانہ ماضی میں لے کے جا رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی زمانہ حال میں آئے گی، اور یہاں پر پہلا واحدہ پہلے سے موجود ہے، دونوں آپس میں ٹکرائیں گی، دونوں ایک بارگی واقع ہو کر دو طلاقیں بائن اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٍ، ایک آدمی نے کہا انت طالق واحدہ مع واحدہ یا انت طالق واحدہ معها واحدہ، تو دونوں صورتوں میں دو طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ مع قران کے لیے آتا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کہا انت طالق واحدہ معها واحدہ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ہاں ضمیر چاہتی ہے اس کا مرجع پہلے موجود ہو، اس کا مرجع پہلے ایک موجود ہے تو ایک واقع ہو جائے گا، جب ایک واقع ہوگا تو بینورت میں چلی گئی، بینورت میں جانے کے بعد دوسرے کا محل نہیں رہی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دوسری واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مدخول بہا تھی تو مدخول بہا کو ان تمام صورتوں میں جو ہے نا ساری واقع ہوگی، دو بھی واقع ہوگی، کیونکہ وہ ایک کے بعد بینا نہیں ہوتی، وہ دوسری کا محل رہتی ہے۔
وَلَوْ قَالَ لَهَا إِن دَخَلْتِ الدَّارَ، ایک آدمی نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق واحدہ وواحدہ، اگر تو گھر میں داخل ہوئی پس تو طلاق والی ہے ایک اور ایک. تو فرمایا کہ اگر گھر میں داخل ہو گئی تو اس پر ایک واقع ہو جائے گی. اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس کو دونوں واقع ہوگی، ایک اور ایک، دو تو دو واقع ہوگی. اور اگر کہا انت طالق واحدہ وواحدہ ان دخلت الدار، یہاں شرط کو مؤخر کر دیا، تو اس صورت میں سب کے ہاں دو طلاقیں واقع ہوں گی. شرط اگر مقدم ہو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک ایک، صاحبان کے نزدیک دو، اور اگر شرط مؤخر ہو تو سب کے ہاں دو. صاحبان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ان دخلت الدار فانت طالق واحدہ وواحدہ، یہاں پر اس نے واو کو داخل کیا ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، تو جب جمع کے لیے آتا ہے تو دو طلاقیں اکٹھی واقع ہوں گی. ٹھیک ہے، جیسے اگر دو طلاق یوں کا تھا انت طالق الصلاتین، تو وہاں دو واقع ہوتی تو یہاں بھی دو ہوگی. یہ شرط کو مؤخر کر دیتا تو وہاں بھی دو ہوتی، یہاں بھی دو ہوگی. وَلَهُ سے امام صاحب کی دلیل دیکھو، واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے لیکن اس میں دو احتمال ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو مطلقاً اکٹھے کر دو، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کو ترتیب کے ساتھ اکٹھے کرو. اگر اول مطلب لے لے تو پھر تو دو اکٹھے واقع ہو جائے گی. اگر دوسرا مطلب لے، ترتیب جب لگائیں گے ایک آئے گی ترتیب میں تو دوسری کے آنے سے پہلے وہ محل نہیں رہے گی. اور یہ چونکہ طلاق کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں ہم کوشش کریں گے کم سے کم طلاق واقع کریں. جو شک پڑ گیا ہے تو شک پڑنے کے ساتھ اس شک سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ یہاں واو جمع ترتیب کے لیے بنائیں گے اور کہیں گے ترتیب کے لیے ہے پہلے ایک واحدہ آئے اور دوسرا بعد میں آئے. جب ایک آئے گا تو دوسرے کا امکان ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے ایک واقع ہوگا دوسرے واقع نہیں ہوگی. ہاں شرط اگر مؤخر کر دی جائے تو چونکہ شرط کلام کے اول کو تبدیل کرتی ہے، اس لیے وہاں پر پھر چونکہ اب ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے، وہ شرط دونوں کو اکٹھے پڑے گی اور دونوں اکٹھے واقع ہو کر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر واو کی بجائے فا کو لایا، انت ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ فواحدۃ، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس صورت میں انت طالق واحدۃ فواحدۃ، اس صورت میں فا کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا فا کے بارے میں علامہ کرخی فرماتے ہیں وہی اختلاف ہے جو واو کے بارے میں تھا. امام صاحب کے نزدیک ایک طلاق، صاحبان کے نزدیک دو طلاق اگر شرط مقدم ہے. اگر شرط مؤخر ہے پھر سب کے ہاں دو طلاقیں. لیکن فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اگر فا داخل ہو گئی تو فا کی صورت میں بالاتفاق سب کے ہاں ایک طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں فا تعقیب کے لیے آتی ہے. تعقیب یعنی کہ سمجھتے ہیں نا، وصل کے مقارنت کے نہیں ہوتی بلکہ پیچھے آتی ہے، یعنی کہ ایک کے بعد دیگرے، تو وہاں پر جو ایک آئے گی دوسری پیچھے آنے سے پہلے اس کا کام پورا ہو جائے گا. اس لیے دوسری طلاق پھر واقع نہیں ہو سکے گی. اس لیے دوسرا قول یہ ہے فا کے مسئلہ میں اتفاقی طور پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وَأَمَّا ضرب الثانی سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر